نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ، اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ ہے۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، اس آیت الکرسی کی فضیلت متعدد حدیث میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ وہ آیت الکرسی کے حوالے ایک عجیب واقعہ یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید قسم کی فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس نے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔
नाज़रीन एक रिवायत में मैंने जिनों के एक फ़कीर शख्स को पकड़ लिया और उसे छोड़ दिया। फिर वो दूसरी और तीसरी बार भी आया तो मैंने उसे कहा, क्या तूने मेरे साथ वादा नहीं किया था कि आइंदा नहीं आओगे? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर ही जाऊंगा। तो वो कहने लगा, ऐसा ना करना, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलमात सिखाऊंगा। आप जब वो कलमात पढ़ेंगे तो कोई भी छोटा या बड़ा और मुज़क्कर मुन्नस जिन तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेगा। वो उसे कहने लगा, क्या वाकई तुम ये काम करोगे? उसने जवाब दिया, हाँ मैं करूँगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि वो कौन से कलमात हैं? वो कहने लगा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और आयतल कुर्सी की मुकम्मल पढ़ी तो उसे छोड़ दिया, तो वो चला गया और वापस न लौटा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था, क्या तुझे इल्म नहीं कि आयतल कुर्सी इस तरह है? नाज़रीन ये 3 वाक़यात आपने मुलाज़ा किए हैं जो एक तरह के हैं लेकिन मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान हुए हैं, और ये अलग अलग वाक़यात भी हो सकते हैं। अलबत्ता इन वाक़यात में आयतल कुर्सी की फ़जीलत बयान हुई है। कितनी ज़बरदस्त फ़जीलत है कि रात को बिस्तर पर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए तो उस इंसान की हिफाजत के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाए। नाज़रीन इसके अलावा अबू उबैद ने किताबुल गरीब में कहा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि इंसानों में से एक शख्स निकला तो एक जिन से मिला और वो उसे कहने लगा, क्या तू मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करेगा? अगर तूने मुझे पिछाड़ दिया तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखाऊंगा, जब तू ये आयत घर में दाखिल होकर पढ़ेगा तो शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। उन दोनों ने मुकाबला किया तो इंसान ने उसे पिछाड़ दिया। वो इंसान उसे कहने लगा, मैं तुझे बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला देख रहा हूँ, तेरे बाजू कुत्ते की तरह है, क्या सब जिन इसी तरह से हैं या कि इनमें से तू ही ऐसा है? तो उसने कहा कि इनमें से मैं ही कमज़ोर और दुबला पतला हूँ। उसने दोबारा मुकाबला किया तो इंसान ने दोबारा उसे पिछाड़ दिया। तो वो जिन कहने लगा, तू आयतल कुर्सी पढ़ा कर, इसलिए कि जो भी घर में दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है उस घर से शैतान निकल भागता है, और निकलते वक्त उसकी आवाज़ गधे के गूंज मारने किसी आवाज़ की तरह होती है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि क्या वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे? तो वो कहने लगे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा और कौन हो सकता है? नाज़रीन इस रिवायत में घर में दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने की फजीलत बयान हुई है। यह अमल भी बहुत ही आसान है और इसकी बरकत से हमारे घरों के शयातीन और जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान अहादीस में मौजूद इन छोटे छोटे अमाल के बारे में इल्म ही नहीं रखता। याद रखें, आज हमारे घरों में जितनी भी परेशानियां हैं उनकी एक बड़ी वजह यह है कि हम अमाल से दूर हो चुके हैं। अगर आप पूरे यकीन के साथ इन अमाल को करें तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। नाज़रीन एक दूसरी रिवायत में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों की जानिब गए जो कि कतारों में खड़े थे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, कौन बताएगा कि कुरान करीम में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि जानने वाले पर आपकी नज़र पड़ी। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद में सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन आपने मुलाज़ा किया कि आयतुल कुर्सी की अज़मत कई रिवायत में बयान हुई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आयत कितनी अजीम आयत है। इस आयत के बारे में यह भी बताया जाता है कि इसमें आज़म भी मौजूद है। इस आयत के इसमें आज़म पर मुश्तमिल होने के मुतल्लिक इमाम अहमद रहमुल्लाह का कहना है, अस्मा बिन्त यजीद कहती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इन 2 आयतों अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह का कहना है कि हदीस हसन सही है, और अबू उमामा मरफ़ूअन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इस्म आज़म जिसके साथ दुआ की जाए तो कबूल होती है, वो 3 सूरतों में सूरह बकरा और आल इमरान और ताहा। हशाम जो कि इब्ने अम्मार खतीब दमिश्क हैं, उनका कहना है कि सूरह बकरा में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और आल इमरान में अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और ताहा में वांतुल वजहुल हय्युल क़य्यूम है। नाज़रीन कैसी ज़बरदस्त फजीलत है कि इस आयत में इसमें आज़म मौजूद है, और हदीस में आपने मुलाज़ा कर ही लिया कि इसमें आज़म के साथ दुआ कबूल होती है। तो ऐसे बहन भाई जो अक्सर दुआ ना कबूल होने की शिकायत करते हैं, उनको चाहिए कि दुआ से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, उसके वसीले से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। नाज़रीन ये फ़जीलत आयतल कुर्सी के राज़ों में से ऐसा राज है कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते भी हैं वो इतने आसान इसमें आज़म के बावजूद भी इससे इस्तेफ़ादा नहीं कर रहे। तो नाज़रीन आप आज ही से आयतल कुर्सी को अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं और इस इसमें आज़म के वसीले से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह
آپ کو دعائیں قبول ہوں گی۔ ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی باقی شرائط کا خیال بھی رکھا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس توحید کی اہم آیت میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسل نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے۔ آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحی القیوم، لفظ حیو کے معنی ہے زندہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ موت سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور دوسروں کے قیام و بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہو۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے، لہٰذا عبد القیوم نامی شخص کو صرف قیوم کہہ کر پکارنا غلط ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، ناظرین سینۃ کے معنی اونگ اور نوم کے معنی نیند کے ہے۔ ان دونوں کی نفی سے نیند کی ابتدا اور انتہا دونوں کی نفی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ غفلت کے تمام اثرات سے کمال درجے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش یا شفاعت کرے، سو اس کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نیک و مقبول بندے بھی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی کا نام مقام محمود ہے جس کا ذکر سورہ اسراء میں آیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے۔ ناظرین، آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہیں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض چیزوں پر نہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چیز چھپی ہوئی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نشست و برخاست اور حیث و مکان سے بالاتر ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ البتہ صحیح حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری نقل کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا ڈال دیا جائے، اور بعض احادیث میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا۔ ناظرین، بعض روایت میں کرسی سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم منقول ہے۔
بعض حضرات سے دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ اس کا اندازہ وجز باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ ابو مالک فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کے نیچے، صدی کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کرسی کے جوف میں ہے، اور کرسی عرش کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیے جائیں تو بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک چھلا کسی چٹیل میدان میں۔ اسی طرح ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ ساتوں آسمان کرسی میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم ڈھال میں۔ بعض مفسرین نے تحریر کیا کہ اس کے معنی ہے کہ اللہ کا اقتدار آسمانوں اور زمین کے تمام اطراف و اکناف پر حاوی ہے، کوئی گوشہ اور کونا بھی اس کے دائرہ اقتدار سے الگ نہیں ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔